مرد کو مٹھی میں کیسے رکھنا ہے، یہ اٹریکٹیو عمل ہے۔ دوسرا عمل یہ بھی ہے کہ کیسے شوہر اپنی بیوی سے دور ہو جائے۔ خواتین، عورتیں یہ بڑی بھاوک ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، ان کو اپنی فیملی سے لگاؤ ایسا ہوتا ہے، اسی لیے آج باباؤں کے چکر بھی سب سے زیادہ عورتیں ہی لگاتی ہیں۔ صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ عورتیں جانا بند کر دیں تو باباؤں کی دکانیں بند ہو جائیں، نہیں چلیں گی دکانیں، کیونکہ اور ایڈورٹائز بھی میں دیکھتا ہوں، بابا لوگ دوسرے کسی عمل کا ایڈورٹائز کرتے ہی نہیں، پیپر میں بھی ایڈورٹائز آتا ہے تو سب سے، کیونکہ ہر عورت آئے گی اور ہر عورت کو یہ چاہیے کہ شوہر میرا مٹھی میں رہے۔ اور پھر یہ شوہر کی اماں، ساس کا عمل ہے، اس کو بھی یہی چاہیے، اور بابا انہی دو عورتوں کے بیچ میں کھیلتا رہتا ہے، ایک کو محبت کی تعویذ دیتا ہے، ایک کو نفرت کی دیتا ہے، اور ہر 8 دن پر وہ چکر کاٹتی رہتی ہیں۔ عورتوں کے جذبات کمزور بھی ہیں، کمزور ہیں، ان کا بچہ بیمار ہو جائے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کس کے پاس جانا ہے، جس نے بھی تھوڑا مشورہ دے دیا یہاں جاؤ، چلی جائیں گی۔ ایسا نہ ہو، ایمان والی خواتین بنو، ورنہ تم میں اور بھینس میں کوئی فرق نہیں، بھینس ہر جگہ منہ ڈال دیتی ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو وہ کھا رہی ہے۔ بچہ تمہارا ہے یقیناً۔ بعض عورتیں وہ بھی ہیں جو اپنے بچوں کی صحت کے لیے کبھی کسی درخت کو جا کر کے ناڑا باندھ کر کے آ گئیں، کہیں تالا لگا کر کے آ گئیں، کہیں کسی پتھر پر تیل ڈال کر کے آ گئیں، سب کیا کیا ہوا ہے، یہ ہو بھی رہا ہے۔ کیوں؟ ان کو کوئی مشورہ دیتا ہے چلی جاتی ہے۔ ایمان مضبوط رکھو، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اور جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو بالکل علاج کرو، بالکل علاج کرو، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن یہ نہیں کہ کسی نے مشورہ دے دیا تو اپنے بیٹے کو گائے کا پیشاب بھی پلا دیا، پیٹ درد صحیح ہو جاتا ہے تو آج وہ کنیا بابا کا پیشاب تو بکتا ہی رہتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس میں بھی پریشان ہیں۔ پہلے تو ڈائریکٹ گائے کا لیتے تھے، اب پاکٹ میں آ رہا ہے تو لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ شاید اب کچھ اس میں اپ گریڈ ہو گیا ہے پیشاب، اور یہ صحیح میں دوا کا کام کرتا ہوگا، کیونکہ آج یہاں دیکھ رہے پوری دنیا ہنس رہی ہے، آپ ہی نہیں، پوری دنیا ہنس رہی ہے، پورا عرب، امریکہ، اور جس کی یہ اقتدا کرتے ہیں پیچھے بھاگتے ہیں، یورپ بھی ان پر ہنستا ہے کہ یہ گوبر اور پیشاب کے پیچھے کیسی ہے قوم۔ ہاں کبھی اس کو کوہ نور بتا دیں، کوئی کینسر کا علاج بتا دیں، کورونا کا علاج بتا دیں، عقل سے کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی بھی اس طرح کا مشورہ دے تو بھاگ مت جانا، ابلیس یہاں پر الگ الگ لباس میں ہے، الگ الگ لباس میں ہے، ہزاروں رہزن ہیں لباس خضر میں۔ یہاں حضرت بی بی جمیلہ، بی بی رحمت آئیں اپنے شوہر کے پاس، کہیں مبارک ہو تمہارا علاج مل گیا، ایک بڑے حکیم صاحب ہیں وہ علاج کر دیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ہمارے پاس اجرت دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، کیا دیں گے؟ کہا کچھ نہیں دینا ہے، آپ صحیح ہو جائیں گے تو ان کو ایک سجدہ کرنا ہے۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام جلال میں آئے، بیماری کا عالم ہے، کہا قسم خدا کی اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا، اس لیے کہ تو ابلیس کے پاس گئی تھی، حکیم کے پاس نہیں۔ انہوں نے قسم کھا لیا، اللہ کی قسم میں 100 کوڑے ماروں گا تجھے، اپنی بیوی، انہوں نے توبہ کر لیا اپنی بیوی، ان کی بیوی نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گئی، آپ کی محبت میں دوڑی، یقیناً وہ ابلیس تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور کہا ارکض برجلک ھذا، اپنا پیر زمین پر مارو اے ایوب۔ انہوں نے پیر زمین پر مارا تو وہاں سے ایک نالا، ایک چشمہ جاری ہو گیا پانی کا۔ اللہ نے فرمایا اس میں نہا لو، اس پانی سے حکم ہوا، تو جیسے ہی انہوں نے اس پانی میں غسل کیا ان کی ساری بیماری ختم ہو گئی۔